تو جو رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو حضرت عبداللہ کا مکان وہی ہے، حضرت آمنہ کا مکان وہی ہے، اور جب وہ آپ مین جو ہے وہ باب جبریل سے جب وہ داخل ہوتے ہیں تو اس کے دائیں جانب جو ہے وہ ایک پڑوسی تھا، بائیں جانب ایک پڑوسی تھا۔ اچھا، یہ دونوں جو مکے کے پڑوسی تھے وہ رسول اللہ کو نہ مکے کے پڑوسی اچھے ملے، نہ مدینے کے، نہ آنے والے اچھے ملے، نہ جانے والے۔ ارے میرا سمجھدار مجمع، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت سمجھدار مجمع ہے۔ تو جو مکے میں دائیں طرف رسول اللہ کا جو گھر ہے وہ ایک پڑوسی تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل، بہت ملعون، بہت منحوس، بہت کمینہ، آپ یہ سمجھ لیجئے وہ۔ اور دوسرا والا جو تھا وہ شعشع تھا۔ تو یہ جو شعشع تھا وہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ملعون تھا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ دونوں میں کمینہ زیادہ کون ہے۔ اچھا، دونوں کی صفت یہ تھی کہ میرا نبی کوہ ابو قبیس سے، جبل نور سے، جبل رحمت سے، جبل ثور سے، جبل مزدلفہ سے جب وہ توحید کا نغمہ سرمدی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام عام کر کے واپس آتا تھا تو یہ بچوں کی ٹولیوں میں، جھولیوں میں پتھر رہ کے رسول اللہ پہ مارتے تھے، رسول کی نقلیں بناتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جھولیاں اوجڑیاں جو ہیں وہ ان کے سر پہ ڈالتے تھے، ان کے نماز میں جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے تھے، مسائل پیدا کرتے تھے۔ اور میرے نبی کو اللہ نے ایسے میں 3 اولادیں دیں۔ اچھا، مرحومہ کی اولادیں کتنی نیک، بیٹی کتنی نیک اور صالح، بیٹے کتنے نیک اور صالح، داماد کتنا نیک اور صالح۔ تو ان نسبتوں سے بھی میں تھوڑا سا یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے اہل بیت نے آپ کو سبق دیا ہے کہ رشتوں کا رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے، زندگی کا فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ تو میرا نبی جب آتا تھا تو یہ ستاتے تھے، اور اللہ نے میرے نبی کو 3 بیٹے دیے، ایک حضرت طیب، ایک حضرت قاسم، ایک حضرت ابراہیم۔ ایک کو 6 مہینے میں اٹھا لیا، کسی کو چند مہینے میں اٹھا لیا، بس زیادہ زیادہ 2.5 سال میں ایک بیٹا اٹھا لیا۔ اب جب بیٹا اٹھا لیا تو یہ جو دونوں تھے، یعنی عاص ابن وائل اور ایک کی طرف جو ہے وہ شعشع، یہ دونوں رسول جب آتے تھے تبلیغ کر کے تو کہتے تھے کر لو تبلیغ، دیکھ لینا تمہارا دین کہاں رہے گا، دین تو ہمارا چلے گا، اس لیے کہ تم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اٹھا لیا، دوسرا بیٹا دیا، اٹھا لیا، تیسرا بیٹا اٹھا لیا، ہم کو دیکھو 10 بیٹے ہمارے پاس ہیں، 10 بیٹے ہمارے پاس ہیں، پتہ نہیں اپنے تھے یا چندے کے تھے۔ مانگے تاگے کی اولادیں لے کے میں جو کہہ رہا ہوں، یہ جو آج ابتدا میں باتیں کر رہا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں پڑھوں گا، مگر ان سب کی وضاحتیں آگے ہوتی جائیں گی۔ یہ لفظوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ذہن کی کسی الماری میں رکھیے گا، اور ٹائم پہ نکل کے ان کو ٹیلی کیجیے گا تو دیکھیے گا کہ یہ سب تصدیق ہوتی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے سوچئے کہ عاص ابن وائل کے 10ویں بیٹے کا نام عمر عاص ہے۔ جب 10واں والا ایسا رہا ہوگا تو باقی 9 کیسے رہے ہوں گے؟ اچھا، ایسے ہی شعشع نے بھی اپنے 10ویں بیٹے کا نام عمر رکھا تھا تو وہ بھی ایسا ہی تھا۔ اچھا، اب یہ دونوں صفین تک پہنچے ہیں۔ اب آپ سے عرض کروں کہ جب یہ رسول کو ستاتے تھے تو میرے نبی پہ کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا نا۔ تو اللہ نے ایک دن کہا، اے میرے نبی اداس نہ ہو، میں تمہیں آسمان پہ بلانا چاہتا ہوں، ایک دن انتظام کرتا ہوں، سواری بھیج دوں، گاڑی کا انتظام کر دوں، جوتیاں پہنے ہوئے چلے آنا، تم نبوتوں کے تاج بانٹتے ہوئے آ جانا، میں کہکشاں کو گرد راہ بنا دوں گا، آبپاشی کے لیے فرشتوں کو لگا دوں گا، اسماعیل جو ہیں وہ تمہاری خدمت میں حاضر رہیں گے، ابراہیم تمہارے لیے اہتمام اور انتظام کریں گے، داؤد تمہارے لیے منادی کریں گے، تم عرش پہ آ جانا۔ کہیں غیریت کا احساس نہ ہو، میں اللہ بن کے بات نہیں کروں گا، تمہارے بھائی کے لہجے میں بات کروں گا۔ لہجے کی بات ہوگی تو میں علی کے لہجے میں بات کروں گا۔ تم ایک دن میرے پاس آ جاؤ، ذیشان بھائی سنیے گا، تم ایک دن میرے پاس آ جاؤ اور جو چاہو مانگ لو۔ میرے نبی نے کہا میں محبوب ہوں۔ تو دیکھیے، محبوب اور حبیب کی جو بات ہوتی ہے، اس میں مانگنے سے محبت کی مانگ بگڑ جاتی ہے۔ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، سنتیں ختم ہو چکی ہیں اردو کی، اب کون برتتا ہے، مگر شاید آپ لوگ دعا دیں تو یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ میں مانگ نہیں سکتا، میرے حبیب تم نہ مانگو، مگر میں بلا کے دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، نماز جیسی کوئی چیز ہوتی تو جبریل سے بھیج دیتا، روزہ جیسا کوئی کام ہوتا رشتوں کا انتظام کر دیتا، قرآن کی آیتیں ہوتی تو بھی بھیج دیتا، صحیفہ ہوتا تو بھی بھیج دیتا، مگر جو تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ اتنا وزنی ہے، وہ اتنا نور ہے کہ میں اس میں جبریل کو بھی بیچ میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود آ جاؤ،
तुम्हारे उम्र भर के सजदों का सिला देना चाहता हूँ, तुम्हारे सदक़े में मैंने कायनात बनाई, लेकिन ऐसा नूर देना चाहता हूँ कि तुम खुद यहाँ पे आओ, तुम्हें आना पड़ेगा। ए मेरे हबीब आ जाओ। अब जो मंजिलें सिमटी हैं, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, सातवें आसमान पे अल्लाह ने जब बुलाया है तो क्या कहने साहब, देखा हुआ हाथ, पहचाना हुआ चेहरा, सुना हुआ लहजा, फासले बिला फासल, एक पर्दे के उस पार, एक पर्दे के इस पार, मैं तुम्हें नूर देना चाहता हूँ। और याद रखिएगा, जब कोई तोहफा दिया जाता है तो उस पर जुमले लिखे जाते हैं, आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। जब भी आप किसी तकरीब में किसी को कोई गिफ्ट देते होंगे तो जो शहर का सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा शायर है, उसके पास जाते हैं, तो अच्छा सा जुमला लिख दीजिए। हाय हाय हाय, अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि देखो इतना बड़ा नूर का तोहफा देना है तो कुछ जुमले बताओ। कहा ऐसा करें कि उसी खानदानी बेगमाती जबान में जो जुमला खदीजा ने कभी कहा था, ए मोहम्मद पालने वाला तेरे गुलशन को शादो आबाद रखे और तेरे दुश्मन को अबतर कर दे, उसी को आज सूरा बना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद।